बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास जारी है। सिंध काबीना ने K4 मनसूबे को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दे दी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास जारी है। सिंध काबीना ने K4 मनसूबे को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दे दी है। इजलास की मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ बताइएगा। ये सिंध काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आला हाउस में जारी है। बड़ा तवील एजेंडा है, 23 नुकाती एजेंडा है इस इजलास का। अब तक की जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक इजलास में गोदकी और कंदकोट के बेस के लिए 5 बैंक से लोन लिया जाएगा। दूसरा एक फैसला हुआ है K4 के हवाले से, और वापडा को ये टारगेट दिया गया है कि K4 को 2024 में हर सूरत में जो है मुकम्मल किया जाए। और सिंध हुकूमत ने 14 अरब रुपए सेल्स टैक्स देने होंगे। तो अब वज़ीर-ए-आला सिंध ने बताया कि K4 को जो अहम मंसूबा है, इस वजह से सिंध हुकूमत इसको सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार देती है ताकि ये पैसे भी उस मंसूबे पे खर्च हों। एक एजेंडा पे ह्यूमन राइट्स की पॉलिसी थी। सिंध हुकूमत एक नई पॉलिसी बना रही है, मसौदा है ह्यूमन राइट्स पॉलिसी। तो इसमें 19 सरकारी महकमों और 24 सिविल सोसाइटीज के साथ ये मंसूबा शेयर किया गया, और इस पे भी काबीना आज अहम फैसला करने जा रही है। सिंध असेंबली में तरामीम के हवाले से कुछ फैसले हैं, निगरान काबीना के हवाले से कुछ फैसले हैं, टैक्सेस के हवाले से कुछ फैसले हैं, लोकल बॉडीज के एक्ट में तरमीम के हवाले से एक फैसला है। इन तमाम फैसलों पे काबीना का इजलास अभी तक जारी है, जिसमें सूबाई वज़रा, मुशीर और मुतल्लिका सरकारी अफसरान शरीक हैं। अफसरान शरीक है। इजलास ताहाल जारी है। आजिज़ जमाली रिपोर्ट कर रहे थे। इस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का बहादुराबाद मरकज़ पर जारी इजलास खत्म हो गया। राब्ता कमेटी से वफाकी और सूबाई निगरान काबीना के लिए 10 नाम मांग लिए गए हैं। MQM का वफ़द डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेगा। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का बहादुराबाद मरकज़ पर जो है इजलास हुआ है। इस इजलास की सदारत जो है कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की थी। इजलास में जो है वो आज अहम फैसले किए गए हैं। MQM पाकिस्तान का वफ्द जो है कल कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जो है मुलाकात करेगा। इस वक्त में जो है डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल और वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक जो है शामिल होंगे। इजलास में राब्ता कमेटी से वफाकी और सूबाई निगरान काबीना के लिए 5-5 नाम जो है मांगे गए हैं, जबकि आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन के हवाले से जो है कमेटी बनाने पर भी मुशावरत की गई है। आइंदा चंद रोज में जो है इस कमेटी का जो है बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। इस अहम तरीन इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि MQM रवा हफ्ते जो है अशरा आज़ादी भी मनाएगी। अशरा आज़ादी के हवाले से जो है जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है ऐलान किया जाएगा। इस अशरा आज़ादी के तहत जो है यौम आज़ादी की मुनासबत से मुख्तलिफ इलाकों में जो है प्रोग्रामों का भी इनेकाद होगा। जी तो शुएब मुख्तार, सूबाई निगरान काबीना के लिए 10 नाम मांगे गए हैं। ये 10 नामों में कौन कौन शामिल है? देखिए, इस सिलसिले में जो है आज जो है कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से जो है राब्ता कमेटी से मांगे गए हैं, और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो जो भी बेहतर नाम समझते हैं उनकी तफसीलात जो है 2 रोज के अंदर अंदर जो है वो जमा कराएं, जिसके बाद से जो है तमाम तर नामों को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और MQM जो है सूबाई और वफाकी निगरां हुकूमत में अपने नुमाइंदों से मुतालिक जो है वो ऐलान करेगी। जी तो MQM का वफ़द जो है वो कल डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कल मुलाकात करेगा। तो ये मुलाकात कल किस वक्त मुतवक्के है? जी बिल्कुल, ये मुलाकात जो है कल दोपहर 2 बजे के बाद जो है मुतवक्का है। MQM की जानिब से ये वज़ीर-ए-आज़म से वो मुलाकात होगी, जिसमें निगरां सेटअप के क़याम से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर जो है वो ज़ेर बहस आएंगे। जबकि आज भी जो है कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जो है मुलाकात हुई है, लेकिन कल जो मुलाकात MQM वक्त की होगी उसमें जो है निगरां सेटअप के क़याम से मुतालिक जो है मुशावरत को यकीनी बनाया जाएगा।
اور مشاورت کی جائے گی۔ جی شعیب مختار، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ گیس بحران سے اہلیان کراچی کو نجات نہ مل سکی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات سے صبح تک 7 گھنٹوں کی بندش کے ساتھ دن میں بھی گیس کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ تفصیلات کراچی سے بسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ گیس مسائل اہلیان کراچی سے دور نہ ہو سکے۔ ویسے تو شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پریشر میں کمی کی شکایات ہیں، تاہم کورنگی بھٹائی کالونی کے مکین گیس کی عدم فراہمی سے پریشان ہیں۔ مکین کہتے ہیں دن میں کسی بھی وقت گیس کی بندش یا پریشر میں کمی سے معمولات زندگی شدید متاثر اور کھانا پکانے کا عمل دشوار ہو جاتا ہے۔ لکڑیاں خرید کر LPG گیس سلنڈر بھر کر اس پر کھانا تیار کرنا پڑتا ہے۔ متبادل گیس کے ذرائع کے استعمال سے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ گیس کے بل بھی باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، لیکن گیس مسائل سے چھٹکارا نہیں مل سکا ہے۔ مسئلہ ہے گیس کا، میں کورنگی کراسنگ پٹھائی کندی میں رہتا ہوں، بہت مسئلہ ہے۔ مقصد ہے کہ انتہا نہیں ہے کہ ہم اپنا مقصد ہے کہ سلنڈر بھروا کے گزارا کر رہے ہیں۔ تنخواہ ہماری 28-30 ہزار ہوتی ہے، اب ہم اسی گیس میں بس سارے مسئلے مسائل ہیں۔ صورتحال صبح جاتی ہے، بس دوپہر کو آتی ہے، اس کے علاوہ شام کو بھی چلی جاتی ہے۔ منگو پیر، سلطان آباد، نارتھ ناظم آباد، بہار کالونی، کنواری کالونی سمیت شہر کے بیشتر پوش پسماندہ اور مضافاتی علاقے گیس کے مسائل سے متاثر ہیں۔ ترجمان SSGC کے مطابق صارفین کے مسائل حل کے لیے لائن پیک کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ کیمرامین ساجد کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے دعوت اسلامی کا بڑا اقدام۔ علاقے میں پودے لگاؤ اور درخت بناؤ کے سلسلے میں اورنگی ٹاؤن میں مرکزی کیمپ بنایا گیا، جہاں سے ڈپٹی کمشنر ویسٹ علی ذوالفقار میمن نے عوام میں مفت پودے تقسیم کر کے اس مہم کا افتتاح کیا ہے۔ پودوں کی تقسیم میں ڈپٹی کمشنر ویسٹ علی ذوالفقار میمن کے ہمراہ ٹاؤن چیئرمین اورنگی حاجی جمیل ضیاء، ٹاؤن چیئرمین منگو پیر نواز بروہی، SP اورنگی دعوت اسلامی کی مرکزی شورا کے رکن سید لقمان شاہ، پلانٹیشن کراچی کے ذمہ دار محمد کامران اتاری، نگران ڈسٹرکٹ بغداد رضا، نگران ٹاؤن حمزہ علی اور ڈسٹرکٹ ویسٹ مجلس رابطہ کے اویس رضا کے علاوہ مدارس کے طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ڈپٹی کمشنر ویسٹ علی ذوالفقار میمن نے سیکٹر نمبر 10 اورنگی میں قائم عرشی پارک میں پودے لگائے اور دعا کی۔ اب آپ کو بتائیں، گزشتہ روز سپر ہائی وے کے قریب ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے نوجوان کے جاں بحق ہونے کا معاملہ ہے۔ مقتول کے ورثاء نے سہراب گوٹ پر احتجاجی دھرنا نہ دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پولیس جلد از جلد ملزمان کو گرفتار کرے۔ تفصیلات جانیں گے سلمان سلیم سے۔ جی بالکل، دیکھیں اس وقت ہم سہراب گوٹ کے مقام کے اوپر موجود ہیں اور گزشتہ روز ڈکیتوں کی فائرنگ سے عارف محسود نامی ایک نوجوان کو جو ہے وہ جاں بحق کر دیا گیا تھا، جس کے خلاف اس کے جو ورثاء ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ سڑک کو جو ہے وہ دونوں اطراف سے بند کر دیا گیا ٹریفک کے لیے اور احتجاجی دھرنا جو ہے وہ جاری ہے۔ میرے کیمرامین جانشیر جو ہے وہ آپ کو احتجاجی دھرنے کے مناظر جو ہے وہ دکھائیں گے کہ کہاں پہ جو ہے وہ احتجاجی دھرنا چل رہا ہے اور ان کے کیا مطالبات ہیں۔ یہاں پر اگر ہم لوگ بات کریں تو 3 تھانوں کے SHOs جو ہیں وہ اس ٹائم کے اوپر موجود ہیں جو سیکیورٹی کے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ مختلف مقامات سے سہراب گوٹ آنے والا راستہ جو ہے وہ احتجاجی مظاہرین کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے۔ جو مقتول ہیں عارف محسود، ان کے میت کو جو ہے وہ رکھ کے احتجاج کیا جا رہا ہے اور ان کے اہل خانہ کا یہ مطالبہ ہے کہ جو اس واردات کے اندر ملوث ملزمان ہیں ان کو جو ہے وہ جلد سے جلد پکڑا جائے۔ جبکہ اگر ہم بات کریں تو سائٹ سپر ہائی وے تھانے کی حدود میں یہ واقعہ گزشتہ رات جو ہے وہ پیش آیا اور جس کے بعد اب سے کچھ دیر قبل مقتول کی نماز جنازہ علی ٹاؤن میں ادا کی گئی اور اس کے بعد مظاہرین جو ہے وہ احتجاج کرنے کے لیے سہراب گوٹ کے اس مقام کے اوپر، اس چولنگی کے اوپر موجود ہیں۔ چاروں روڈ جو ہیں وہ ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، تاہم جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری تک جو مظاہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ احتجاج جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، لیکن پولیس سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد 24 گھنٹے کے اندر ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے۔ جی اب آپ کو بتائیں، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے مردم شماری میں ضابطیاں دور کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو خط ارسال کر دیا ہے۔ خط میں حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کیا کہ کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی آبادی کو 2017 کی مردم شماری میں آدھا کر دیا گیا تھا، جسے اب مکمل ہونا چاہیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے مردم شماری میں ضابطیاں دور کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو خط ارسال کر دیا ہے۔ خط میں حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کیا کہ کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے،
اس کی آبادی کو 2017 کی مردم شماری میں آدھا کر دیا گیا تھا، جسے اب مکمل ہونا چاہیے۔ آپ کو یہاں خط کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے مردم شماری میں بے ضابطگیاں دور کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو خط ارسال کر دیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے طاہا ملک سے۔ جی بالکل، دیکھیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے مردم شماری میں بے ضابطگیاں دور کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کو خط ارسال کر دیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی آبادی کو 2017 کی مردم شماری کا اعلان کر دیا گیا تھا، جس سے مکمل ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ مردم شماری میں لاہور میں اضافے کا جو تناسب ہے وہ 113% ہے، جبکہ اسلام آباد میں 90% اور کراچی میں یہ جو فیصد ہے یہ صرف 63% جو ہے وہ کراچی میں آبادی کا تناسب دکھایا گیا ہے، جو پڑھی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، خط میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مردم شماری کے دوران کراچی کے بہت سے شماریاتی بلاکس میں آبادی کو صفر یا نہ ہونے کے برابر دکھایا گیا ہے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ انہوں نے کہا، ان کا مزید کہنا تھا کہ مردم شماری کے عمل میں حکومت سندھ کا کردار بھی جو ہے انہوں نے منفی قرار دیا۔ اس حوالے سے مزید انہوں نے کہا کہ محکمہ شماریات نے خود اس بات کا اظہار کیا تھا کہ کراچی کی 38,000 بلند عمارتوں میں درست خانہ شماری اور مردم شماری نہیں ہو سکی ہے، جسے اب بہتر انداز میں مکمل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد بھی انتخابات جو ہیں ان کا سلسلہ مزید آگے بڑھانا چاہیے۔ اور نئی مردم شماری قبول ہے، لیکن غلط مردم شماری جو ہے وہ بالکل بھی قبول نہیں۔ یہ تمام تر جو باتیں ہیں خط کے اندر حافظ نعیم الرحمان نے اپنی کہی ہیں، وہ خط جو کہ انہوں نے وزیر اعظم کو ارسال کیا ہے۔ جی طاہا ملک ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی سیوریج کے نکارہ سسٹم نے شہریوں کو مشکلات سے دوچار کر دیا۔ کرنگی سنگر چورنگی کے برساتی نالے کا پانی شاہراہ پر موجود ہے۔ شاہراہ پر روزانہ کی بنیاد پر ٹریفک جام ہونا معمول بن گیا۔ ہمارے نمائندے سید نعمان گل وہاں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی نعمان گل، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں بالکل، انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل یہ شاہراہ کورنگی کو شاہ فضل کالونی سے ملاتی ہے، لیکن اس شاہراہ پر جو ہے پچھلے کئی ماہ سے جو نالا ہے وہ اوور فلو ہو رہا ہے، اور اب برسات کا پانی بھی اس میں ملنے کے بعد جو شاہراہ ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے گڑھے موجود ہیں جس میں روزانہ کی بنیاد پر گاڑیاں پھنس رہی ہیں۔ میرے کیمرہ مین عبدالواحد خان آپ کو دکھا سکیں تو یہ اس وقت مناظر ہیں کراچی کے علاقے کورنگی سنگر چورنگی سے شاہ فضل کالونی کو آنے والی شاہراہ کے، جہاں پر نالا پچھلے کئی ماہ سے اوور فلو ہو رہا ہے، اور اب جب برسات ہوئی تو برسات کا پانی بھی ملنے کے بعد جو شاہراہ ہے وہ تباہی کے دہانے پر آ چکی ہے۔ بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے مسافروں کو روزانہ کی بنیاد پر نہ جانے کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ مسافر میرے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا ذرا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پانی کی وجہ سے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر یہ جہاں پہ ہمیں 5 منٹ یا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے سفر میں ہم آتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں 2 سے 3 گھنٹہ ہمیں آتے ہیں، اور ہم اس ٹائم موٹر سائیکل چلاتے ہیں، کسی سواری کو یا کچھ اور بھی کام جیسے کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا اگر ہم 1000 روپے کماتے ہیں اس میں سے ہمارا پیٹرول میں جو ہے 500 سے 600 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ کب سے ہے یہاں پر؟ سر یہ مسئلہ تقریباً ابھی جو برسات ہوئی ہے تو یہ تقریباً 1 مہینہ ہو رہا ہوگا، یا جیسے 2-3 ہفتے ہو رہے ہیں۔ بھائی کیا کہیں گے، کتنا پانی یہاں پر موجود ہے، کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ یار مشکلات یہ ہے کہ یہاں سے دیکھو لیڈیز بھی جاتی ہیں بائکوں میں بیٹھ کے، بچے لے کے جا رہے ہوتے ہیں لوگ، تو ان کا بھائی یہ پانی جمع ہوتا ہے تو ان کو مشکلات ہوتی ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لوگ گر جاتے ہیں۔ میرے سامنے یہاں پہ بائکیں گری ہیں، بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ لوگ گرتے ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے، انتظامیہ کو انتظام کرنا چاہیے اس کو بنوانے کا جلد سے جلد۔ ٹھیک ہے، یقینی طور پر یہ شاہراہ اس وقت جو ہے وہ بڑی پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے شہریوں کے لیے۔ نہ جانے کتنی گاڑیاں روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر حادثات کا شکار بھی ہوتی ہیں۔ بڑی تعداد میں شہری جو ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہیں اور جو کہ روزانہ کی بنیاد پر پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ جی مہنگائی کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کہ مہنگائی نے ایک بار پھر شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ مقامی مارکیٹ میں سریا 6000 روپے فی ٹن مہنگا ہو گیا، نئی قیمت 2,66,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریلی اسٹیل لمیٹڈ نے سریا کی قیمت میں اضافہ کر دیا، 12 سے 9.5 mm سریا کی قیمت 2,67,500 روپے ہو گئی، 16 mm سے اوپر کے سریا کی قیمت 2,65,500 روپے ہو گئی ہے، جبکہ آقا اسٹیل انڈسٹریز نے بھی 10 سے 12 mm سریا کی قیمت 2,66,000 کر دی ہے، 16 سے 32 mm سریا کی قیمت 2,64,000 روپے تک پہنچ گئی ہے۔
इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में इजाफे से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी है। सदर इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रब नवाज का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा तशवीशनाक है। इंट्रा सिटी के किरायों में फ़िलहाल इजाफा नहीं किया जा रहा, मुशावरत जारी है। किरायों में इजाफे से मुतालिक फैसला जल्द करेंगे। सजानी टाउन में वाक़या मुल्ला जाम गोट में मिसाल के अंबार लगाए। 11 बरस से आबाद गोट का मकीन स्कूल, हस्पताल समेत बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इकरा अवान की रिपोर्ट देखिए। उबलते गटर, टूटी फूटी सड़कें, हर तरफ गंदगी के ढेर और बुनियादी सहूलियात की महरूमी, ये है कराची के इलाके सुरजानी मुल्ला जाम गोट की कहानी। गोट में निकासी न होने के बायस बरसात का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। गलियां पानी से भरी हुई है, न स्कूल है, न मस्जिद है, न कोई पानी निकलने का रास्ता है। बारिश आती है तो सब बुझ जाते हैं, बीमार हो गए बच्चे, मच्छर काटते हैं। कोई इंतज़ाम नहीं है कि कोई आके बना दे, कोई अल्लाह तरसी करे। गटर लाइन भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, दुकान भी नहीं है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, मदरसे भी नहीं जा रहे, कैसे जाए। मकीनों ने शिकवा किया कि बल्दियाती नुमाइंदे गफलत की नींद सो रहे हैं। इंतजामिया आती है लेकिन इंतजामिया वहाँ लाइन पे काम करती है, चली जाती है, फिर हर साल दोबारा फिर दूसरी बार फिर वही लाइन जो है डूब जाती है। कुरान पाक भी पढ़ने जाते हैं तो पानी से गुजर के जाते हैं, उनके कपड़े ख़राब होते हैं। आज खुद मेरी भतीजी गई है, गिर गई है पानी में, वो वापस घर आ गई है। इस वजह से बहुत परेशानी है, पानी है यहाँ पे, बिल्कुल गुजारा मुश्किल हो गया। सिटी 21 के राब्ता करने पर जिले इंतजामिया खातिर ख्वाह जवाब न दे सकी। इलाका मकीनों के मुताबिक 12 बार शिकायत के बावजूद भी मसाइल हल नहीं हो रहे। मुल्ला जाम गोट के मकीन बुनियादी सहूलियात के बगैर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दौरे जदीद में दौरे कदीम का मंजर पेश करता ये मुल्ला जाम गोट हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ इकरा अवान, सिटी 21। नासा के खलाई कैंप में शरीक 24 पाकिस्तानी बच्चे वतन वापस पहुँच गए हैं। TDF सेंटर में मुनक़िदा तकरीब में नन्हे साइंसदानों ने नासा में अपने तजर्बात से आगाह किया। हमदा निसार की रिपोर्ट। अपनी जहानत से शानदार कारकर्दगी दिखाई तो नासा भी पाकिस्तानी तलबा को अमेरिका बुलाने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमान नासा में मुल्क का नाम रोशन करने के बाद वतन वापस आ गए। दाऊद फाउंडेशन मैग्नीफाई साइंस सेंटर की जानिब से बच्चों की हौसला अफजाई के लिए TDF सेंटर में तकरीब मुनक्किद की गई। तलबा ने नासा में अपने तजुर्बात से आगाह किया। बंदा एक यूएस जैसे बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे उसके अंदर नासा जाना एक बहुत ही बड़ा तो होता है। सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि जो अमेरिका के लोग रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बड़ी बात है कि वो यूएस एक नासा स्पेस कैंप से होके है। वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, यानी कि रॉकेट्स देखे, अपोलो 17, अपोलो 18, मरकरी 1, सैटर्न 5, ऐसे बहुत रॉकेट्स देखे। वहाँ पे हमने बहुत राइड्स भी ली। आई एम 11 years old। जब हम स्टेम प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट हुए थे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हम विन करेंगे और हम नासा जाएंगे, लेकिन जब हम सेलेक्ट हो गए तो हमें इतनी खुशी हुई और फिर हमें पता ही था कि अब हम नासा जाना है, तो हम सब तैयारियों के लिए लग गए थे। फिर हम जब वहाँ गए तो हमने बहुत सारे मिशंस किए, गैलेक्सी, स्पेस और सबको एक्सप्लोर किया। हमने लेक्चर्स अटेंड किए, लाइक मून पे के, स्टार्स के, गैलेक्सी के, लाइक ब्लैक होल्स के हवाले से। एंड हमने 16 शेयर में हम भेजे जिसमें हमें मून की ग्रेविटी का अंदाज़ा हुआ, मून वॉक की हमने। अब आपको पता है कि मून की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले 1/6 है, तो हम उसमें जब बैठे तो हमें ऐसा लगा था कि हम मून पे वॉक कर लें। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो था एरिया 51। एरिया 51 में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, लाइक हमने वुड प्लैंक पे हम चले, हमने उन पर डांस किया, हमने उन पर सिंगिंग की। इसके बाद हम स्विमिंग पूल एक्टिविटी में गए। अमेरिकन कॉन्सुलेट के पब्लिक अफेयर ऑफिसर ली मैकमैनस ने बताया कि कराची के 50 स्कूलों ने साइंसी प्रोजेक्ट पेश किया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 24 तलबा को नासा की खलाई कैंप में शामिल किया गया। The United States partnered with the Dawood Foundation and the U.S. Consulate in Karachi funded a grant to the Dawood Foundation to promote STEM education in Pakistan. We, through this grant, 50 schools in Karachi participated. 100 teachers were selected to receive specialized STEM training. STEM is science, technology, engineering and mathematics. असातिज़ा ने अपने शागिर्दों को कामयाबी की मंजिल तय करता देखकर खुशी का इजहार किया। हम कराची जैसे शहर में देखते हैं आए दिन इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। उन एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट जो है मेरे माइंड में आया और फिर मैंने इसका पूरा रिक्रिएट किया, इसको सर्च किया और फिर इस पर सर्चिंग करते करते एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया।
तो बेसिकली तो हम ट्रिप पे गए। थैंक यू सो मच दाऊद फाउंडेशन, यूएस कॉन्सुलेट। रॉकेट सेंटर पे जाकर जो मैंने एक्सप्लोर किया, जो मैंने सीखा, वो भी एक इनक्रेडिबल मोमेंट है मेरे लिए। यकीनी तौर पर पाकिस्तानी तलबा का नासा कैंप में शरीक होना मुल्क के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं। नासा के खलाई कैंप के बाद पाकिस्तान के 24 नन्हे साइंसदान इस अज़म के साथ मुल्क वापस आए हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन इमरान एके के साथ हमना निसार, सिटी 21 कराची। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नए माली साल के लिए IT एक्सपोर्ट का हदफ 11 से 15 अरब डॉलर रखा गया है। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का कहना है, हमने पाकिस्तान में पहली बार मोबाइल मैन्युफैक्चर की पॉलिसी मुतारिफ करवा दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अयाज राना से। जी बिल्कुल, हालिया दिनों में जो मोबाइल ऐप के ज़रिए जो स्कैम्स हमारे सामने आए थे, हमने उसके ऊपर भी रिपोर्ट की और उसके बाद अब ये देखना है कि हुकूमत की जानिब से ख़ास करके IT मिनिस्ट्री इसको किस तरीके से देख रही है, इसके ऊपर क्या इकदाम लिए गए हैं और आने वाले दिनों में अब ऐसे कौन से लॉज पास किए जा सकते हैं जिससे ये ऐसे स्कैम और आम ख़ास करके जो लोग अपनी ख़ुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं उसको कैसे रोका जा सकता है। उसको जानने के लिए मेरे साथ वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अमीन भाई, ये बहुत सारे केसेस हमारे सामने अब आने लगे हैं, तो IT इंडस्ट्री की अब मिनिस्ट्री जो है इसके ऊपर क्या काम करे? देखिए, मेरा ख्याल है कि पिछले चंद हफ्ते से ऐसे तमाम गैर कानूनी ऐप्स जिसके ऊपर कर्ज़ा दिया जा रहा था, और अगर 10,000 का कर्ज़ा था तो एक महीने के अंदर 1 लाख रुपए से ऊपर हो जाया करता था। यस, मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ IT ने इस पर नज़र रखी। बुनियादी तौर पर इन तमाम ऐप्स को, ये जो सूरत हाल थी फाइनेंशियल चीज़ें से रिलेटेड होती है, तो सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज इनको लाइसेंस इशू करता है, PTS को रेगुलेट करती है और मिनिस्ट्री ऑफ IT को ईगल आई से ऊपर से देख रही होती है। यस, द मोमेंट हमें ये पता लगा कि इस तरह के गैर कानूनी ऐप्स मौजूद हैं और लोगों को ब्लैकमेलिंग की जा रही है, एज ए मिनिस्टर ऑफ IT एंड टेलीकॉम मैंने PTA के चेयरमैन मेजर जनरल हफीज़ साहब से बात की, उनको बताया कि इस तरह की गैर कानूनी ऐप्स मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल विद इन फ्यू आवर्स एक्शन लिया गया और लगभग जो 45 ऐप्स थे उनमें से 43 ऐप को 43 ऐप्स को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया और फौरी तौर पे DGFIA से भी रब्ता किया गया, उनको भी हदायत जारी की गई कि आप कानूनी कार्रवाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पे लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई है। साथ साथ मैं अपने पाकिस्तानी अवाम से भी कहता हूँ कि ऐसे तमाम गैर कानूनी ऐप से कर्जा लेने से अपने आप को परहेज करें, बल्कि उसके बजाय जो नेशनल बैंक्स हैं, जो पाकिस्तानी कौमाती बैंक हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, उन वहाँ पर जाए और वहाँ से तमाम चीज़ें हासिल करें। जैसे कि अमीन हक साहब का कहना है कि आवाम को भी चाहिए कि वो इन चीज़ की लालच में ना आएँ, बल्कि जो मालियाती इदारे हैं, ख़ासकर बैंक्स और जो दूसरे इदारे हैं, उनसे जाके फ़िज़िकली जहाँ पर ये लोन दिए जाते हैं वहाँ से जाके रुजू करें। और इसके ऊपर हुकूमत ने जो है जो ऐप्स ऐसी जो कि स्कैम्स कर रही थी उनको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। जी। डिफेंस की तारिक स्ट्रीट में वाक़या बंगले में काम करने वाली मासियों ने 80 तोले सोने के जेवरात और 20 लाख रुपए नकदी चोरी कर लिए। वारदात का मुकदमा डिफेंस थाने में दर्ज कर लिया गया। मुद्दई के मुताबिक घर में काम करने वाली मासी अपने साथ सफाई सुथराई के लिए 2 लड़कियां लाई थी। दोपहर के वक्त मासियां घर का काम मुकम्मल करने के बाद आधे घंटे बाद दोबारा आने का कहकर चली गईं। मेरी वालिदा को पैसों की ज़रूरत थी, अलमारी खोलना चाहती थी तो चाबी भी गायब थी। बाहर से लोग वाले को बुलवा कर लोग खुलवाया तो तलाई जेवरात और रकम गायब थी। पुलिस के मुताबिक घर में CCTV कैमरे मौजूद नहीं। मासियों को मुलाजमत पर रखने से पहले थाने में अंदराज नहीं करवाया गया। ताहम वाक़े से मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं। ऑनलाइन पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड के फ्रॉड का मामला, सिविल एविएशन हुकाम का कहना है कि मुसाफिरों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड की कोई शर्त नहीं रखी गई। फ्रॉड करने वालों से मोहतात रहें। आपको बता रहे हैं कि ऑनलाइन पोलियो वैक्सीनेशन का कार्ड का फ्रॉड है। अवाम को मतला किया जाता है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से मुसाफिरों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड की कोई शर्त नहीं रखी गई है। अवाम से दरख्वास्त है कि वो पोलियो कार्ड हासिल करने के लिए किसी भी ऑनलाइन पेशकश पर कान ना धरें। मुसाफिर बिलखसूस ऑनलाइन अनासर को नज़रअंदाज करें जो अपने आप को मुख्तलिफ एयरलाइंस का नुमाइंदा ज़ाहिर करते हैं। इस इंतबा का मकसद मुसाफिरों को पोलियो कार्ड के नाम पर मौके परस्त मफाद परस्तों के हाथों ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से बचाना है। मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा जाने वाला लेटर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की अंदरूनी ख़तो कताबत थी जो मनसूख हो चुका है। इस बात को बिल्कुल वाज़ेह किया जाता है कि मज़कूरा लेटर किसी भी तरह पोलियो से मुतालिक ट्रैवल एडवाइजरी नहीं है। मुसाफिरों से इल्तमास है कि जिस मुल्क के सफ़र का इरादा रखते हों, एयरलाइन से इस मुल्क की हेल्थ बिलखसूस पोलियो वैक्सीनेशन पॉलिसी बारे ज़रूर पूछें। यहाँ आपको पोलियो वैक्सीनेशन के फ्रॉड के हवाले से आगाह कर रहे हैं
کہ پولیو ویکسینیشن آن لائن پر فراڈ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے مسافروں کے لیے پولیو ویکسینیشن کارڈ کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے۔ اس فراڈ کی مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شاہ رخ شاہ سے۔ جی شاہ رخ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک خبر جو ہے وہ گردش کر رہی تھی، جس میں پولیو ویکسینیشن کارڈ کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ کمپلسری جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ سول ایویشن نے ان تمام خبروں کی جو ہے وہ آج تردید کر دی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فراڈ کرنے والے جو افراد ہیں، عوام جو ہے وہ ان سے دور رہیں، اور ایک ہدایت نامہ جو ہے وہ ترجمان سول ایویشن کی جانب سے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سول ایویشن کی جانب سے مسافروں کے لیے پولیو ویکسینیشن کارڈ کی کوئی جو ہے وہ شرط نہیں رکھی گئی ہے، جبکہ عوام سے درخواست بھی کی جا رہی ہے کہ وہ پولیو کارڈ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی آن لائن اپلیکیشن کو جو ہے وہ اور اس پر جو ہے وہ کار نہ دھریں، جبکہ مسافروں کو سول ایویشن ترجمان سول ایویشن کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ مسافروں کو بالخصوص آن لائن جو عناصر ہیں ان کو نظر انداز کریں، اور جو مختلف ایئر لائنس کے نمائندے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ان سے بھی جو ہے وہ دور رہیں، اور جو پولیو کارڈ کے نام پر موقع پرست جو مفاد پرست جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے جو پیسے وصول کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی خصوصی طور پہ دور رہیں، جبکہ اس طریقے سے ان کو یہ ترجمان نے واضح کر دیا ہے کہ یہ تمام جو خبریں ہیں جو پولیو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے اس کی تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پالیسی ہے اسی کے تحت جو ہے وہ یہ چل رہا ہے، اور کوئی ایکسٹرا پالیسی جو ہے وہ سرٹیفکیشن کی جو ہے وہ نہیں قرار دیا گیا۔ جی کوئی ایکسٹرا پالیسی نہیں بنائی گئی۔ شاہ رخ شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان رہا۔ مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئرز کی خریداری پر زور رہا۔ 100 انڈیکس 534 پوائنٹس اضافے کے بعد 48,764 کی سطح پر بند ہوا۔ ماہرین کے مطابق سرمایہ کاری کی بہت گنجائش باقی ہے اور مارکیٹ سے اچھی خبریں مل رہی ہیں۔ آج کاروبار کے دوران 19 ارب 98 کروڑ مالیت کے 55 کروڑ 61 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا ہے۔ دن بھر 193 کمپنیوں کے شیئرز میں اضافہ اور 126 کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ درآمدی بل کی طلب پر انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 84 پیسے مہنگا ہو کر 289 روپے سے بھی تجاوز کر گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1.5 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 287 روپے 54 پیسے سے بڑھ کر 289 روپے 38 پیسے پر بند ہوا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 1 روپے 50 پیسے مہنگا ہو کر 292 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 1 روپے اضافے سے 322 روپے اور برطانوی پاؤنڈ بھی 1 روپے بڑھ کر 375 روپے پر آ گیا ہے، جبکہ اماراتی درہم 10 پیسے اضافے سے 81 روپے 80 پیسے اور سعودی ریال 1 روپے مہنگا ہو کر 78 روپے 20 پیسے کا ہو گیا ہے۔ ڈالر مہنگا ہونے پر سونے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ 1 تولہ سونا 800 اور 10 گرام سونا 686 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ آل سندھ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا $1 اضافے سے $1951 فی اونس ہو گیا۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے مقامی صرافہ بازار میں 1 تولہ سونے کی قیمت 800 اضافے سے 2,23,000 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 686 روپے اضافے کے بعد 1,91,187 روپے کا ہو گیا، جبکہ 1 تولہ چاندی کی قیمت 2800 روپے پر ہی برقرار رہی۔ بات کریں جشن آزادی کے حوالے سے، اور آپ کو بتائیں کہ بڑے ہوں یا چھوٹے سبھی آزادی کا جشن منانے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ اگست شروع ہوتے ہی جھنڈا گلی ہری بھری ہو گئی۔ بازاروں میں 14 اگست کی مناسبت سے کپڑوں کے سٹالز بھی سج گئے ہیں۔ شہریوں کی یوم آزادی کو جوش و جذبے سے منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ اس میں مزید جانیں گے اپنی نمائندہ حمنا نثار سے۔ 14 اگست کی آمد ہے اور اس وقت میں جھنڈا گلی میں موجود ہوں، جہاں پہ بہت ہی خوبصورتی سے پورے جھنڈے گلی کو سجا دیا گیا ہے۔ ہرے اور سفید پرچم سے یہاں پہ جھنڈا گلی جو ہے سجی ہوئی ہے اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 14 اگست کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ میں اس وقت کپڑوں کے سٹال پہ کھڑی ہوئی ہوں اور یہاں سے دکاندار بھائی بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کس طرح کے کپڑے ہیں، کس عمر سے لے کے کس عمر تک کے بچوں کے کپڑے؟ ہمارے پاس جو ہے بچکانہ سے لے کے بڑی جتنے بھی ہوتے ہیں لیڈیز وغیرہ سب کے کپڑے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بچوں کے کپڑوں کی کیا قیمت کا کیا رینج ہے، بڑوں کے کپڑے کتنے قیمتوں تک مل جا رہے ہیں؟
بڑوں کی جو ہے کم سے کم 600 روپے ہے اور بچکانا جو ہے 200-250 روپے. اور لڑکیوں کے علاوہ لڑکوں کے ٹی شرٹ کی کیا قیمتیں ہیں؟ ٹی شرٹ جو ہے ہم 200 کی دے رہے ہیں, ہول سیل والے ہیں. اور اچھا یہ بتائیے گا, ظاہر ہے مہنگائی ہے, ہر کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے, تو کیا کپڑوں کی قیمتوں میں پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے. کتنا اضافہ ہوا ہے؟ تقریباً 20% اضافہ ہوا ہے. اچھا مجھے آپ اس میں سے بتائیں کہ کون سے کپڑے اس بار نیو ڈیزائنس کے آئے, کوئی دکھائیں ہمیں تھوڑا سا. یہ دیکھیں یہ نیو ڈیزائن کا ہے, اور اس کے پاس علاوہ ہمارے پاس یہ لائٹ والی نیو ڈیزائنس ہیں, اور یہ فراکیں جو ہیں یہ نیو ہیں, یہ سب نیو ورائٹی ہے. یہ کمانڈو والا جو ہے وہ بھی نیو ہے. باقی یہ جو ٹی آپ دیکھ رہی ہیں یہ بھی نیو ہیں, اس سال کے ہیں تمام, پچھلے سال کا کوئی آئٹم نہیں ہے ہمارے پاس. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. یہاں ہمارے ساتھ جھنڈا گلی میں دکاندار موجود ہیں, انہوں نے کپڑوں کے حوالے سے بتایا کہ یہاں پہ بہت ہی بچوں سے لے کے بڑوں تک کے کپڑے موجود ہیں, لڑکوں کے بھی ہیں, لڑکیوں کے بھی ہیں, اور جو شہری ہیں بہت ہی شوق سے آ کے لے کے جا رہے. ظاہر ہے مہنگائی تھوڑی سی بڑھ بھی گئی ہے, مگر لوگوں کا جو 14 اگست منانے کا جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس لیے قیمتوں میں زیادہ شکایت بھی نہیں کر رہے ہیں اور خوشی سے لے کے جا رہے ہیں. جی کازکستان کے 2 رکنی وفد کی جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی سے ملاقات ہوئی ہے. وائس چانسلر نے وفد کو جامعہ کراچی کی مختلف بین الاقوامی جامعات کے ساتھ اشتراک اور تحقیقی اور تدریسی سرگرمیوں سے آگاہ کیا ہے. 2 رکنی وفد نوبل فیسٹ کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر میکسات کربیونف اور آرگنائزنگ کمیٹی کے ڈپٹی ہیڈ ڈاکٹر سیرک این ناگروف نے مشتمل تھا. ملاقات کے دوران میکسات نے پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی کو بتایا کہ نوبل فیسٹ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے منسلک اور 57 ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. ملاقات میں جامعہ کراچی اور کازکستان کی جامعات کے اساتذہ اور طلباء کی باہمی اشتراک سے تحقیق اور ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنے پر زور دیا گیا. پی سی بی اکیڈمی گراؤنڈ میں ریجنل سینٹر انٹر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ میں زون 1 اور زون 4 کے درمیان کھیلا گیا تیسرا میچ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا. زون 1 کے کپتان سبحان فضل نے پہلی اننگز میں 145 جبکہ دوسری اننگز میں سیف اللہ بنگش نے 171 بنائے. محمد حماد کی رپورٹ. اکیڈمی گراؤنڈ میں پی سی بی ریجنل سیریز کی دوسری اننگز میں زون 1 کے بلے باز سیف اللہ بنگش کے 171 رنز کی بدولت زون 4 کو 420 رنز کا ہدف ملا. زون 4 بغیر ہار جیت کے فیصلے کے 24 رنز بنا سکی. زون 1 کے کپتان سبحان فضل کا کہنا تھا کہ پی سی بی نے یہ ٹورنامنٹ منعقد کرا کے اچھا اقدام اٹھایا. 2014 کا جو آئین ہے وہ بحال ہوا ہے, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ پلیئرس کو 3 ڈے کرکٹ مل رہی ہے. کافی عرصے سے بڑی یعنی کلب کرکٹ بند تھی, تو اب یہ جو آیا تو لڑکے جو ہے نا ماشاءاللہ سے ابھی اس میں دوبارہ سے ایڈجسٹ ہو رہے ہیں, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. زون 1 نے پہلی اننگز میں کپتان فضل سبحان کی 145 رنز کی بدولت 390 اور دوسری اننگز میں سیف اللہ بنگش کے 171 رنز کی بدولت 396 رنز بنائے. زون 4 نے پہلی اننگز میں 366 اور دوسری اننگز میں 420 رنز کے تعاقب میں کھیل کے اختتام پر بغیر کسی نقصان کے 25 رنز بنائے اور میچ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا. زون 1 نے پہلی اننگز میں برتری کی بدولت 3 پوائنٹس حاصل کر لیے. کیمرامین سجاد کے ساتھ محمد حماد, سٹی 21. پاکستان کی 74ویں جشن آزادی منانے کے لیے شہر قائد کی جھنڈا گلی قومی پرچموں سے سج گئی ہے. ہول سیل مارکیٹ میں قومی پرچم سے منسلک اشیاء کی خرید و فروخت شروع ہو گئی ہے. دیکھتے ہیں جاوید اقبال کی رپورٹ میں. آزادی کا جشن منانے کا جنون, شہر قائد کے باسیوں نے تیاریاں شروع کر دیں. پاک وطن کی جشن آزادی کے تیاریوں کے سلسلے میں سب سے پہلے آغاز جھنڈا گلی سے ہوتا ہے, جہاں ہول سیل مارکیٹ قومی پرچموں, لائٹس اور اشیاء سے سج چکی ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ چھوٹے بڑے پرچم, کیپس, بیجز اور باجے خریداروں کی توجہ حاصل کرتے ہیں. چوڑیاں بچوں کے لباس بھی سبز اور سفید رنگ میں دستیاب ہیں. دکاندار پر امید ہیں کہ ان کا حالیہ سیزن بھی اچھا گزرے گا. جس طرح ہر سال اگست آتا ہے اور لوگ جوش و خروش سے مناتے ہیں, باہر سے لوگ آتے ہیں کہ یہاں سے خرید و فروخت کرتے ہیں, اور یہ ہول سیل مارکیٹ ہے الحمدللہ. یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہاں سے خرید و فروخت کر کے اپنا تھوڑا بہت روزگار بھی چلاتے ہیں. اور قومی اگست جو ہے 14 اگست بڑی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں. زیادہ ڈیمانڈ جو بچوں میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ اسکول فلیگ کی ہو گئی, بیچز وغیرہ کی ہو گئی, اور چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں باجے وغیرہ, کیونکہ وہ چھوٹے بچوں کو شوق ہوتا ہے تو باجے وغیرہ, بیچز وغیرہ ہو گئے, اور چھوٹے فلیگ ہو گئے, ہاتھ والے فلیگ ہو گئے. شہر بھر کے چھوٹے دکاندار جھنڈا گلی سے ہی خریداری کرتے ہیں. ویاپاریوں کو امید ہے کہ جیسے جیسے 14 اگست قریب آئے گا ان کی فروخت میں بھی اضافہ ہوگا. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ جاوید اقبال, کراچی. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.